نکاح کر لو، اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو روزے رکھ لو۔ روزے سے خواہشات نفسانی پر بہت اثر پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاما معدودات ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا۔ پہلے روزے مرضی کے تھے، جی میں چاہا روزہ رکھ لیا، نہیں تو فدیہ دے دیا۔ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ پہلے ہو چکا، تو اس لیے اللہ نے اپنے معبود سے کہہ دیا قرآن میں کہ پہلے لوگ جو روزہ رکھتے تھے وہ مرضی کے ایسے روزے تھے، جب ان کی طاقت ہوتی، پیسے ان کے پاس ہے، انہیں کیا روزہ رکھنا ہے، پیسے ہی دے۔ جب قرآن آیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام آیا تو پھر یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر یہاں بات آ گئی کہ بیمار ہے، مریض ہے، بڑھاپا ہے، صحت مند ہونے کی کچھ امیدیں بھی نہیں ہے، وہ طاقت و توانائی بھی نہیں ہے، فرمایا پھر فدیہ دے دو۔ لیکن کچھ ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اس کا بھی فدیہ دے دو۔ لیکن اس کے بعد اگر وہ صحت مند ہوا تو دوبارہ روزے رکھ لے، یہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ اگر سارے سال بھر کے روزے رکھو، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فدیہ ایک روزے کا ایک فطرے کے برابر، ایک فطرہ اس وقت 70 روپے چل رہا ہے ایک روزے کا۔ ہمیں تو روزوں کا فکر ہے کہ اس نے اتنے روزے نہیں رکھے ہیں، یا بڑھاپا ہے یا بیمار ہے، ہم کیا فدیہ دیں؟ لیکن پھر نماز کا کسی نے پوچھا نہیں کہ نماز کا بھی فدیہ ہے؟ تم نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب تم بالغ ہوئے ہیں کتنے نمازیں تمہاری قضا ہوئی، ان کا فدیہ کون دے گا؟ اس لیے میں اللہ نے زندگی میں تمہیں ایک وقت دیا ہے، ایک مہلت دیا ہے کہ جب تمہیں ٹائم ملے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تو ہر نماز سے پہلے ایک قضا نماز پڑھ لو۔ ٹوٹا ٹوٹا عبادت کرنا تمہارا کام ہے، کھانا پوری کرنا رب نے کائنات کا کام ہے، کچھ تو کرو تو صحیح۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلدی آیا کرو، 2 رکعت نماز نوافل پڑھو۔ زندگی میں کتنی نمازیں تمہاری ضائع ہوئی ہیں، اور ہر نماز کا حساب دینا ہوگا۔ قضا نمازوں، قصدن قضا نمازوں پر بھی غوطے ہیں جہنم میں، جس کا حساب کروڑوں ہے۔ جو نہیں پڑھتا ہے قضا کے جو پڑھتا ہی نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ ہم تو 1 مہینہ رمضان دیکھا ہے نا، کہ اتنے روزے رکھے، اتنے روزے نہیں رکھے، اس کا فدیہ دے دو۔ نماز کا کون دے گا فدیہ؟ اپنے گردنوں کو آزاد کرو اس جرم سے۔ مسجد میں آؤ، وقت سے پہلے آؤ، ایک قضا نماز پڑھو۔ صرف ایک مغرب کی نماز ہے جس سے پہلے نماز نہیں ہوتی، اس کو بعد میں پڑھو۔ اور جب قضا نماز مسجد میں آ کے پڑھو گے تو ساتھ وتر بھی پڑھنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر بھی، وتر واجب ہے، واجب کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ ہم اس طرف آئے ہی نہیں، بس آیا نماز پڑھ لیا، 2 نمازیں گئی دن میں، ایک کی اس کا تو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بہت خسارہ ہے۔ اللہ کے عدالت میں ہم مجرم ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے، زندگی دیا ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ رمضان میں قضا پڑھو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ دو۔ فرمایا مسافر ہے، سفر میں ہے، لیکن یہ وہ مسافر تو نہیں ہے۔ قرآن تو اس مسافر کا ذکر کر رہا ہے جو پیدل سفر ہے، گھوڑوں پہ ہے، اونٹوں پہ ہے، 5-5 6-6 دن منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہاں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ اتنا رعایت کیا کہ روزہ مت رکھو، روزہ مت
اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ رعایت ہے۔ فرمایا پھر اس روزے کی قضا لاؤ۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی قضا لاؤ گے تو اس کا ثواب وہی ملے گا جو اللہ رمضان میں تمہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی وجہ لا رہے ہو نا۔ سفر میں فرمایا صرف نہیں کہ روزہ مت رکھو، ظہر والی نماز فرض 2 پڑھ دو، رب میرا کہتا ہے بندے میں تیرے ساتھ یہ رعایت بھی کرتا ہوں۔ عشاء کی 4 فرض ہیں، 2 پڑھ لو، یہ تو پورا پڑھنا پڑے گا۔ مغرب کی پورا پڑھ لو فرض، سنتے مت پڑھو، یہ تمہاری ساتھ رعایت ہے۔ عصر کی 4 فرض ہیں، 2 سفر میں پڑھ لو، یہ بھی رعایت ہے۔ روزہ بھی مت رکھو لیکن کچھ تو کر لو۔ کتنے رعایت ہے بندوں کے ساتھ؟ مریض بھی ہے، مسافر بھی ہے، فدیہ بھی دے دیا، فدیہ دے دیا، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو فدیہ دے دو، تمہاری گردنیں آزاد ہو گئی۔ لیکن پھر کیا فرمایا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس کے بعد پھر بہتر یہ ہے کہ یہ روزہ بھی رکھ لو۔ رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، فدیہ بھی دے دیا، گردن آزاد ہو گئی، لیکن فرمایا پھر بھی صحت مند ہو گئے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر بھی اس کے بعد روزہ جو کمزور ہیں، ناپرواہ ہیں، جو نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ فدیہ دیں۔ لیکن کچھ ایسی بیماری ہے کہ رمضان کے بعد آپ صحت مند ہو گئے، پھر قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس طرف آ جاؤ۔ اس لیے کہ ایک روزہ قصدن توڑ دیا، ایک روزہ قصدن توڑ دیا، اور پھر تو روزہ رکھنا چاہے تو ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 30 نہیں 60، اور ان کی گنتی ایسے ہوگی درمیان میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا۔ اجر ثواب کتنا بڑا ہے، لیکن یہاں اللہ کا حکم تم نے توڑا ہے۔ فرمایا روزے رکھ لو، اب تم نے 20 روزے رکھ لیے، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، کل روزہ تمہیں نہیں رکھنا ہے، وہ 20 تمہارے ایسے ہی چلے گئے، پھر ابتدا سے شروع کرو۔ کیوں توڑا تھا؟ کس کے حکم پہ توڑا تھا؟ جس طرح خودکشی حرام ہے اس طرح قصدن روزہ بھی تم نے توڑا تو جرم یہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے موت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو لمحہ تمہارے لیے رب کی طرف سے مقرر ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، لیکن جب رب نے تمہارے لیے ایک وقت متعین کیا ہے کہ اس وقت تمہاری موت لکھی ہے، تو پہلے خودکشی کر لیتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے حرام ہے، یہ خودکشی اس لیے حرام ہے کہ تو نے موت میں جلد بازی کی، اور اگر کسی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دعا بھی مانگتے ہیں اللہ بس مجھے زندگی نہیں چاہیے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اگر تو نے ہاتھ اٹھانا ہے تو شہادت کی موت مانگ کے اجر مل جائے، اس طرف شہادت کی موت کی طرف آ جائے۔ تو عزیز دوستو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے کہ روزے رکھو، فدیہ دے دو، صحت مند ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قدم رکھا، دعا مانگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ یاد نہیں کر سکتے ہو؟ بہت کچھ یاد ہو جاتا ہے، یہ کیوں نہیں یاد ہوتا ہے؟ عربی میں صرف زیادہ ثواب ہوتا ہے، اللہ عربی بھی سمجھتا ہے، پشتو بھی سمجھتا ہے، اردو بھی سمجھتا ہے، بلوچی بھی سمجھتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اتنا آسان کیا ہے قرآن میں کہ جس قوم میں جو زبان ہے اسی زبان پر پیغمبر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اردو بولنے والے ہیں